ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ملک بھر کی یونیورسٹیوں میں طلبہ یونین انتخابات کرانے کے مطالبے پر سماعت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا تھا کہ سال 2006 میں سپریم کورٹ نے لنگدوہ کمیٹی کی سفارشات کو قبول کرتے ہوئے ان کی بنیاد پر مستقبل میں طلبہ یونین کے انتخابات کرانے کا حکم دیا تھا، لیکن کئی یونیورسٹیوں میں انتخابات نہیں ہو رہے ہیں۔ مدھیہ پردیش کے بھاگیرتھ پورہ میں آلودہ پانی پینے سے ہوئی موت کے معاملے پر منگل کو مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کی اندور ڈویژن بینچ میں سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران ہائی کورٹ نے اس معاملے میں 15 جنوری کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مدھیہ پردیش حکومت کے چیف سیکریٹری کو عدالت کے سامنے حاضر ہونے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی میونسپل کارپوریشن اور ضلع انتظامیہ کو مرنے والوں کی تعداد کے متعلق سخت پھٹکار بھی لگائی ہے۔ مغربی بنگال میں جاری اسپیشل انٹینسیو ریویژن کے عمل کو لے کر ترنمول کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ڈیرک اوبرائن نے سپریم کورٹ میں ایک تازہ عرضی دائر کی۔ عرضی میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ ووٹر لسٹ کی نظرثانی کے اس عمل میں سنگین ٹیکنیکی اور انتظامی خامیوں کے باعث بڑی تعداد میں اہل ووٹروں کے نام فہرست سے حذف کیے جا رہے ہیں، جو جمہوری حقوق کے لیے تشویشناک ہے۔ اتراکھنڈ میں انکتا بھنڈاری قتل معاملہ ایک بار پھر سیاسی اور عوامی بحث کا مرکز بن گیا ہے۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی چیئرپرسن سپریا شرنیت نے کہا کہ انکتا بھنڈاری کو انصاف دو کا نعرہ پورے اتراکھنڈ میں گونج رہا ہے اور پہاڑ کی ایک بیٹی کے ساتھ سنگین ناانصافی ہوئی ہے۔ ان کے مطابق انکتا پر جسم فروشی کا دباؤ بنایا گیا، انکار کرنے پر بے رحمی سے قتل کیا گیا۔ سپریا شرنیت نے الزام لگایا کہ ثبوت مٹانے کے لیے متعلقہ ہوٹل پر فوری طور پر بلڈوزر چلا دیا گیا، کیونکہ اس معاملے میں بی جے پی کے ایک رہنما کا بیٹا بھی شامل تھا۔ ہریانہ کے فرید آباد کے ڈبوا کالونی میں ایک چونکا دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے، جہاں 32 سال کی کویتا کو کبھی احساس تک نہیں ہوا کہ 12 سال کی عمر سے وہ جسم کے اندر SLR کی گولی لے کر گھوم رہی ہے۔ خبر کے مطابق 2 مہینے پہلے کویتا کو اپنی ران میں ایک پھوڑا بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ شروع میں گھریلو علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن جب پھوڑا پھوٹ گیا تو اس میں سے ایک گولی باہر نکلی۔ اس واقعے سے پورا خاندان حیران رہ گیا ہے، کیونکہ یہ گولی SLR رائفل کی تھی اور ڈاکٹروں نے بھی اس کی شناخت بھی کی ہے۔ گریٹر نوئیڈا کے دادری علاقے کے بساہڑا گاؤں میں پیش آئے اخلاق قتل مقدمے میں عدالتی کارروائی نے ایک اہم مرحلے میں قدم رکھ لیا ہے۔ سورج پور کی عدالت نے اس معاملے کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے اب روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس سے برسوں سے زیر التوا مقدمے میں تیزی آنے کی امید ہے۔ عدالت کے اس فیصلے کو انصاف کی سمت ایک نمایاں پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ باہری دہلی کے آدرش نگر علاقے میں واقع دہلی میٹرو ریل کارپوریشن کے اسٹاف کوارٹر میں پیر کی رات دیر گئے ایک ہولناک حادثہ ہو گیا۔ دوسری منزل پر اچانک آگ لگنے سے ایک ہی خاندان کے 3 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ مرنے والوں میں میٹرو کے ایک اسسٹنٹ انجینئر، اس کی اہلیہ اور ان کی 10 سال کی معصوم بیٹی شامل ہے۔ حادثے کے وقت پورا خاندان فلیٹ کے اندر گہری نیند سو رہا تھا۔ ادھر ناظرین گرامی، گزشتہ 2 دن میں 2 بڑے قتل کے واقعات قومی راجدھانی دہلی کو دہل کر رکھ دیا ہے۔ شاہدرہ میں اتوار کو ہوئے بزرگ جوڑے کے قتل کا راز ابھی فاش پہ نہیں ہوا تھا کہ مشرقی دہلی کے لکشمی نگر میں پیر کی شام تہرے قتل کی ایک اور دل دہلا دینے والی واردات سامنے آئی، جس سے پورے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ قرض کے بوجھ سے پریشان بیٹے نے ہی ماں، بھائی اور بہن کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ چونکانے والی بات یہ ہے کہ قتل کا ارتکاب کرنے کے بعد ملزم خود ہی تھانے پہنچ گیا اور اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ مرنے والوں میں ملزم کی ماں کویتا، بہن میگھنا اور بھائی مکل وغیرہ شامل ہیں۔ بڑے بیٹے نے باپ، بہن اور بھانجی کو اغوا کر کے قتل کر دیا۔ ملزم نے قتل کے بعد لاشیں کنویں میں پھینک دی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ تینوں کو خاندانی جھگڑے کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ 2 جنوری کی رات 11 بجے سے لاپتہ تھا۔ پولیس نے اطلاع ملنے پر جائے وقوع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی۔ پولیس نے ملزم قاتل مکیش پٹیل کو گرفتار کر لیا ہے۔
نیپال کی جنوبی سرحدی علاقوں میں فرقہ وارانہ کشیدگی خطرناک رخ اختیار کر گئی ہے۔ پورسا ضلع کے شہر بیرگنج اور دھنوشا کے بعض علاقوں میں ایک مسجد پر حملہ، توڑ پھوڑ، قرآن پاک کے نسخے کی مبینہ بے حرمتی کے بعد شدید احتجاج شروع ہو گیا، جو بعد میں تشدد میں بدل گیا۔ اس افسوسناک واقعے نے نہ صرف نیپال بلکہ بھارت نیپال سرحدی علاقوں میں بھی سنگین صورتحال پیدا کر دی ہے۔ مہاراشٹرا میں بڑھتی ہوئی سیاسی ہلچل کے درمیان بیان بازیوں کا ایک دراز سلسلہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بی ایم سی انتخاب کے پیش نظر سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہیں۔ یہی سبب ہے کہ تلخ بیان بازی اور الزامات عائد کیے جانے کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ گزشتہ روز مہاراشٹرا بی جے پی صدر رویندر چوہان نے اپنے ایک بیان میں سابق وزیر اعلیٰ ولاس راؤ دیشمکھ کے بارے میں کچھ ایسا کہہ دیا جس نے تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ دراصل رویندر چوہان نے ولاس راؤ دیشمکھ کی یادوں کو ان کے آبائی شہر لاتور سے مٹا دینے کی بات کہی تھی، جس پر ولاس راؤ کے بیٹے مشہور اداکار ریتیش دیشمکھ کا سخت رد عمل سامنے آیا۔ ریتیش نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام پر ایک ویڈیو ڈالی جس میں کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ میرے والد آنجہانی ولاس راؤ دیشمکھ لوگوں کے من میں بسے ہیں۔ لوگوں کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دینے والے کا نام لوگوں کے من پر لکھا ہوتا ہے، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ تلنگانہ پولیس نے بچوں کی استحصال سے متعلق مواد پر نظر رکھنے کے عمل میں مزید سختی پیدا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں تلنگانہ کے ڈی جی پی شیودھر ریڈی نے ایکس پر انتباہ دیا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ بچوں کی آن لائن حفاظت کے لیے تلنگانہ پولیس کی جانب سے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ٹی جی سی ایس بی میں اس سلسلے میں خصوصی طور پر قائم کیے گئے چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کے ذریعے سخت کارروائیاں جاری ہیں اور 2025 میں اس معاملے میں سینکڑوں افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سیر و تفریح کی غرض سے آن لائن کروز ٹرپ بکنگ کروانے والے ایک شخص کو ٹھگ لیا گیا۔ شہر کے علاقے کچی گوڑا سے تعلق رکھنے والے متاثرہ شخص نے سائبر کرائم پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی ہے۔ 26 دسمبر 2025 کو گوگل پر سرچ کے دوران اسے ایک ایسی ویب سائٹ نظر آئی جو کوچی، لکشدیپ اور ممبئی کے لیے کروز سفر کی پیشکش کر رہی تھی۔ ویب سائٹ کو مستند سمجھتے ہوئے اس نے 4 افراد کے لیے بکنگ کروائی اور ابتدائی رقم کے طور پر 23,680 روپے ادا کیے۔ شکایت کنندہ نے بتایا کہ ایک ہی ٹرانزیکشن میں رقم منتقل نہ ہو پانے پر دھوکہ بازوں نے اسے متعدد اقساط میں ادائیگی کی ہدایت دی۔ بعد ازاں لکشدیپ پرمٹ لیٹر حاصل کرنے کے بہانے 2 بچوں کے چارجز کے نام پر مزید رقم مختلف اقساط میں وصول ہوئی۔ ملزم ٹیکنیکی خرابیوں کا حوالہ دیتے ہوئے چیک آؤٹ کے وقت رقم واپس کرنے کا یقین دلا کر مزید پیسے وصول کرتے رہے۔ بعد از انہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا کہ ادائیگی ناکام ہو گئی ہے اور اس طرح سے منسوخی کے نام پر 84,500 روپے کا مطالبہ کیا اور مکمل رقم واپس کرنے کا وعدہ کیا۔ یعنی کہ پھنساتے پھنساتے 2,42,488 روپے کا مالی نقصان ایک شخص کو ہوا ہے۔ یہ سب مختلف ناموں سے دھوکہ دینے کے ذرائع ہیں۔ کبھی آپ کو گھمانے کے نام پر، کبھی آپ کو سیر و تفریح کرانے کے نام پر۔ اس قدر اس وقت یہ ٹھگ آن لائن لوگوں کو ٹھگ رہے ہیں کہ اگر رتی برابر بھی چوک ہو جاتی ہے تو آپ لاکھوں روپے ٹھگ لیے جاتے ہیں۔ اس لیے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے اور آن لائن کسی بھی طرح سے کوئی بھی چیز خریدنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے جب تک کہ آپ کو پوری طرح سے یقین نہ ہو۔ بصورت دیگر اس وقت سب سے زیادہ لوٹ کھسوٹ وہ جعلی بنائے گئے ویب سائٹ سے اور اپلیکیشن سے ہو رہے ہیں۔ تلنگانہ حکومت نے الیکٹرک گاڑیوں کی پالیسی کو مزید مؤثر انداز میں آگے بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اسمبلی میں وزیر ٹرانسپورٹس ہونم پربھاکر نے وقفہ سوالات کے دوران بتایا کہ ای وی پالیسی کے تحت گاڑی ساز کمپنیوں اور ڈیلروں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری اینٹونیو گٹیرس نے وینزویلا کے صدر نیکولس مادورو کی گرفتاری پر اپنی شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اس معاملے میں کھل کر امریکہ کی مخالفت کی۔ جس کارروائی سے امریکہ نے پوری دنیا کو اپنے طاقتور ہونے کا پیغام دیا ہے، اس پر اب اقوام متحدہ میں سوال اٹھنے شروع ہو چکے ہیں۔ امریکہ نے وینزویلا کے صدر نیکولس مادورو کو ان کے ہی ملک سے گرفتار کر کے نیو یارک پہنچایا، جس نے پوری دنیا کو حیران کیا۔ اس کارروائی سے نہ صرف وینزویلا کی سیاست میں ہلچل مچی بلکہ اس نے وینزویلا میں چین کی پوری حکمت عملی پر بڑا سوال کھڑا کر دیا ہے۔ جس چینی اسلحے، راڈار اور ٹیکنیک کی مدد سے مادورو حکومت خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی، وہ امریکی آپریشن کے سامنے بے اثر ثابت ہوئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب بیجنگ ڈیمیج کنٹرول کرنے میں مصروف ہو چکا ہے۔
قابض ظالم صہیونی درندے اسرائیلی فوج غرب اردن کی شمالی شہر طولکرم کے مشرق میں واقع نور شمس پناہ گزین کیمپ میں فلسطینیوں کے گھروں کو مسمار اور تباہ کرنے کی کارروائیاں مسلسل جاری رکھے ہوئے یہ حملے بالخصوص القلنسوا کے علاقے اور جبل الصالحین میں مرکوز ہیں، جہاں رہائشی عمارتوں کو لگاتار ظالم درندے نشانہ بنا رہے ہیں۔ قابض ظالم صہیونی درندوں کی فوج نے منگل کے روز اعلان کیا کہ فوجی غازہ کے جنوبی علاقے میں ایک آپریشن حادثے کے دوران ان کا شدید زخمی ہوا، تاہم اس کے پس پردہ حالات کی وضاحت نہیں کی گئی ہے۔ ادھر قابض ظالم صہیونی درندوں کی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے میں ایسی یہودی آباد کاروں کے خلاف الیکٹرانک نگرانی نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے جو انتظامی پابندیوں کے تحت اپنی حرکت محدود رکھتے ہیں، جسے اسرائیلی میڈیا کے مطابق بنیادی طور پر ان آباد کاروں کو ہدف بنایا گیا جو فلسطینیوں کے خلاف بڑھتے ہوئے مظالم میں ملوث ہیں۔ ادھر قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کے سلسلے میں ثالثی کو متعدد پیچیدگیاں درپیش ہیں، اس سلسلے میں مسلسل کوششوں کی ضرورت ہے۔ ادھر گزشتہ چند دنوں کے دوران دامن جیل میں قید فلسطینی اسیر خواتین کو شدید کریک ڈاؤن اور پے در پہ پرتشدد چھاپوں کا سامنا کرنا پڑا، جو جیل انتظامیہ کی جانب سے واضح جارحانہ پالیسی کے تحت کیے گئے۔ ان کارروائیوں کے تحت منمانے اقدامات اور توہینآمیز سلوک بھی مسلم فلسطینی خواتین کے ساتھ روا رکھا گیا۔ قابض ظالم صہیونی فوج کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے میں قائم بیرزیت یونیورسٹی کے کیمپس پر دھاوا بولتے ہوئے طلباء پر براہ راست گولیاں برسائی ہیں۔ ان درندوں نے اور آنسو گیس کے گولے فائر کیے، جس کے نتیجے میں متعدد طلباء زخمی اور کئی اساتذہ متاثر ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ناظرین، آج کی خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔